عالم اسلام کو میرا سلام محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آئیے میں آپ کو ایک ایسے دور میں لیے چلتا ہوں، وہ دور جو کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا دور تھا۔ 70 سال پہلے کا دور تھا وہ زمانہ جو کہ خواجہ خواجگاں ہندل ولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے 130 سال پہلے کا زمانہ تھا، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت 471 ہجری ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت 531 ہجری ہے، اور یہ واقعہ 401 ہجری میں رونما ہوا۔ 401 ہجری میں محمود غزنوی نے سوچا کہ ہندوستان میں دین کا کام کیا جائے، تو سلطان محمود غزنوی نے جعفر اور مظفر خان کی قیادت میں ایک عظیم لشکر کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ یہ لشکر کندھار ہوتا ہوا ہندوستان کے اس علاقے میں آیا جس کو آپ اجمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اجمیر کے علاقے میں 47 راجاؤں کی حکومت تھی۔ ان راجاؤں نے سنا کہ اسلامی لشکر آ گیا ہے، تو سارے راجہ متحد ہو گئے اور اپنے تمام لشکروں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دنیا سے نیست و نابود کر دو۔ حالات بڑے نازک ہوتے نظر آئے تو حضرت جعفر اور مظفر نے ایک برق رفتار قاصد کے ذریعے سلطان محمود غزنوی تک یہ اطلاع بھیجی کہ سلطان، کامیابی کی بات تو چھوڑو، اگر لشکر کو بچانا چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے ہماری مدد کے لیے ایک لشکر کو روانہ کر دو۔ سلطان محمود غزنوی نے فوراً حضرت سید ساہو سالار کی قیادت میں ایک لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت سید ساہو سالار یہ کون ہیں؟ حضرت سید سالار مسعود غازی کے والد کا نام ہے۔ 401 ہجری کی بات ہے، حضرت سید ساہو سالار ایک عظیم لشکر کو لے کر اجمیر کے علاقے میں پہنچے تو کوکیلا پہاڑی کے دامن میں خیموں کو نصب کر دیا، گھوڑے باندھ دیے گئے، دیگیں چڑھا دی گئیں۔ چولہوں پر صبح کے وقت جنگ ہونے والی ہے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ رات کا آدھا حصہ گزرا ہوگا، ہواؤں کا ایک زبردست طوفان آیا، ایسا سخت طوفان کہ دیگیں پلٹنے لگیں، خیمے اڑنے لگے، گھوڑے بدکنے لگے، چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت سید سالار نے اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے جب خیمے سے باہر قدم رکھا تو دیکھا دیگیں پلٹ چکی ہیں، خیمے اکھڑ چکے ہیں، گھوڑے بدک رہے ہیں، شعلے آسمان میں اڑ رہے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، لیکن کوکیلا پہاڑی کے دامن میں ایک چراغ ہے جو ہواؤں کے دوش پر جل رہا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، اتنا سخت طوفان کے دیگیں پلٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، یہ کیسا جادوئی چراغ ہے جو ہواؤں کے دوش پر جل رہا ہے، جو ہواؤں کے دوش پر جل رہا ہے، جو ہواؤں کے دوش پر جل رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چراغ جل رہا ہے، آپ حیرت میں پڑ گئے، آپ نے آہستہ آہستہ قدم اٹھایا، چراغ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ چراغ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش بزرگ بیٹھے ہیں جو اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ پردے میں ہے جمال تو ہے شوق کس قدر، پردے میں ہے جمال تو ہے شوق کس قدر، جب بے نقاب ہو تو خدا جانے کیا کرے، جب بے نقاب ہو تو خدا جانے کیا کرے۔ عرض کی، سرکار آپ کون ہیں؟ آپ کوئی بھی ہو، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ چراغ آپ کے قریب ہو جائے تو ہوا چراغ کو نہ بجھا سکی، اور اگر کوئی لشکر آپ کے قریب ہو جائے تو وہ لشکر ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار آپ کون ہیں؟ سرکار نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں، قسم خدا کی اجمیر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز کی پیدائش سے 130 سال پہلے جو ذات اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی، وہ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اس وقت جب ان بڑے بڑے مشہور و معروف اولیاء کرام میں سے کوئی نہ تھا تو میرے آقا مدار العالمین مبلغ اسلام بن کر دنیا کے چپے چپے میں دین کا پیغام عام کر رہے تھے، دنیا کے چپے چپے میں دین کا پیغام عام کر رہے تھے۔ دنیا والوں کو بت پرستی کی دلدل سے نکال کر حق و صداقت کے دامن میں جگہ دے رہے تھے، حق و صداقت کے دامن میں جگہ دے رہے تھے۔